والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن اللہ غفور رحیم. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسلام نکلا ہے فرمان برداری سے، اور دین کا خلاصہ یہ انسان اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے کے لیے ہر وقت سرنڈر ہو. اسلام نے ہم نے اللہ کی کتاب میں اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے میں اجتماعیت پیدا کرو، اور مجھے جو مضمون دیا گیا ہے اس کا عنوان منتظمین نے یہ لکھا ہے: اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت. اسلام میں انفرادیت بھی ہے، لیکن انفرادیت بہت کم موقعوں پہ ہے. اکثر مواقع وہ اجتماعیت کے لیے ہے. ان آیات کا جو آیات میرے سامنے آئیں گی اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا، لیکن ابھی آپ لوگوں نے دیکھا اور کیا کہ ہم نے صلاۃ المغرب پڑھی ہے، لیکن انفرادی طور پہ نہیں پڑھی ہے. ایک امام کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر صف بستہ ہو کر قبلے رخ ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. امام نے اللہ اکبر کہا، ہم نے بعد میں اللہ اکبر کہا. امام
نے سورہ فاتحہ پڑھی، کیونکہ جہری نماز، مغرب کی نماز جہری تھی، تو ہم نے سورہ فاتحہ، امام سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ہم دل میں وہی الفاظ اپناتے تھے، پھر اپنی مادری زبان میں اس کو زبان دے کر ہم نے پڑھ لیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ انفرادی نماز صلاۃ الفجر ہے، حدیث میں صلاۃ الفجر کا آیا ہے، ایک آدمی انفرادی نماز پڑھتا ہے، ایک جماعت اجتماعی نماز پڑھتا ہے، اس کا درجہ 25 درجے، اس کی فضیلت 25 درجے سے زیادہ ہے۔ قرآن اور سنت دونوں سے معلوم ہے کہ اجتماعیت اسلام کا رکن تو نہیں، لیکن اسلام پہ لانے، اسلام کی دعوت میں ایک کارآمد چیز ہے۔ اجتماعیت جو ہوتی ہے وہ ملاپ سے ہوتی ہے، ملنے سے ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتا دیا ہے ہمیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہاں تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اجتماعیت کو اپناؤ، اور اللہ کی رسی جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حبل اللہ ہے القرآن۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ لغوی معنی تو اس کا حبل اللہ، اللہ کی رسی، حبل کہتے ہیں رسی، اور حبل اللہ اللہ کی رسی تو اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب۔ تو اللہ نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا، اعتصام سے ہے، مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کی رسی کو۔ کس طریقے سے؟ جمیعاً، سب مل کر، وہ اجتماع، جماعت، اجتماعیت، یہ ایک ہی معنی کے سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جمع
اس کی ضد کی مخالفت اللہ کر رہا ہے. تم اجتماعیت کو اختیار کرو، ولا تفرقوا. آپ نے تو بچپن میں بھی پڑھا ہوگا اسکولوں میں، اگر مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے، اسلامی مدرسوں میں، تو اسکولوں میں استاد آپ کو یہ ریاضی کے مضمون میں جمع و تفریق بتایا کرتے کہ یہ جمع ہے. جمع کس کو کہتے ہیں؟ یہ تفریق ہے. تفریق کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. جمع اور تفریق ایک دوسرے کی ضد ہے. ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں. جب جمع ہو تو تفریق نہیں ہوگی، جب تفریق ہوگی تو پھر جمع نہیں ہوگی. 2 سے 2 جمع کرو تو 4، اور 2 سے 2 منفی کرو تو کیا ہوگا؟ 2 سے 2 منفی کرو کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 سے 2 جمع کرو تو 4 ملے گا، لیکن 2 سے 2 منفی کرو کچھ بھی نہیں ملے گا. تم جمعیت اختیار کرو تو ملے گا. اگر تم نے تفریقہ اختیار کیا نہیں ملے گا، الٹا سزا ملے گی، اللہ کے مجرم بنو گے. اور دین پلتا ہے، پھولتا ہے کس چیز سے؟ جمعیت سے، جمع سے. سوات سے ساتھی آ گئے، 4 سدہ سے آ گئے، ملتان سے آ گئے، کراچی سے آ گئے. ایک جگہ کا انتخاب ہو گیا، ہر ایک نے بندوبست کی، نکل گئے اور ایک مرکز میں جمع ہو گئے. اب دعوت اللہ آج ہی کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پیپل چوک آپ لوگ چلے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا. میں نے کہا آئے ہیں کس لیے؟ آج اپنا وہ لاٹھی جو ہے اس کو بھی چھوڑو، بغیر لاٹھی کے چلو. اور ایک بات میں دعوت اللہ کی، لوگ بھی کھڑے رہے، ہم بھی کھڑے رہے، سنتے رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لوگ بھی سنتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. گاڑیاں گئیں، لاؤڈ سپیکر استعمال ہوا، تو کیا یہ کام انفرادی طور پر ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ اجتماعی کام ہے. پہلے آپ کو بتایا صلاۃ الجمعہ، اور پھر اجتماعیت، تاکہ اس میں فرقہ واریت پیدا نہ ہو. امام کا کام کیا ہے؟ یہ صلاۃ الجمعہ یا ہر صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، یہ ساری چیزیں دیکھو، اس میں اجتماعیت ہے. اس میں اگر امام ہمارا
وہ غلط ہو جائے اور اس پہ تن مت کیا کرو، بلکہ اجتماعیت کے لحاظ سے اس کو فتح دے دو، وہ غلط ہو گیا۔ انسان غلط ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نسیان۔ اول ناسی اول ناسی، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلے اس سے نسیان، خطا نہیں ہوئی تھی اسے، وہ نسیان ہوئی تھی اسے۔ نسیان صرف اللہ سے نہیں ہو سکتا، باقی تمام مخلوق سے نسیان ہو سکتا۔ امام غلط ہو گیا، قرأت میں غلط ہو گیا، تو تم مت چیخو، مت چلاؤ، ارے تو نے کیا پڑھا، یہ کیا نہیں، اس کو آہستہ سے پتہ دے دو، وہ سمجھ جائے گا کہ ادھر میں غلط ہو گیا۔ امام کو چاہیے کہ مقتدی کا فتح قبول کرے، تو امام بھی فائدے میں رہے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، صلاۃ بھی شرائط، جو صلاۃ کے شرائط ہیں وہ سب پورے ہوں گے تو صلاۃ بھی قبول ہوگی، نماز بھی قبول ہوگی۔ کیونکہ اللہ نے، اب ہم اپنے زبانوں میں کہتے ہیں یار کیا معلوم کہ ہمارے نمازیں قبول بھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارا یہ پلان، ہم دعوت اللہ کے لیے نکلے، اجتماعیت کو ہم نے اختیار کیا، یہ ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پھر اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ کو معلوم ہے، بس اللہ قبول کرے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ کیوں ایسی باتیں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے نابلد ہیں، نابلد۔ اور ابھی اللہ اس کو ہمت دے دے، یہ جوان کھڑا ہوا ہے بازارہ، یہ کہتا ہے 5 آیتیں، میں کہتا ہوں 5 آیات بھی بہت ہیں، ایسے ان کو سمجھاؤ، 2 3 آیتیں پڑھو، اور پھر ہر ایک سے پڑھواؤ، پھر ان سے عمل کروا کے بھی دکھاؤ، تب جی دیکھو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی۔ اور اللہ نے تو قرآن میں ہمیں خبردار کیا کہ کس کی عمل قبول ہے، کس کی قبول نہیں، وہ تو قرآن میں مذکور ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اب سمجھ گئے نا کہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جس نے آخرت کی نیت کی، اس نیت میں للہیت ہو، اخلاص ہو، اور اس کے لیے جو کوشش کرنی تھی وہ کوشش انہوں نے کی۔ ایک مفسر کہتے ہیں شاید یہاں نبی کا طریقہ ہو گیا، اس نے ایک حسین انداز میں جو ہے نا کہ پہلے نیت ہے ارادہ نیت کو کہتے ہیں نا، لیکن کس چیز کا؟ آخرت کمانے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے جو کوشش کرنی تھی وہ کوشش جس نے کی
اور ساتھ عمل تو پہلے آ گیا، وہ مومن، اب یہاں واو حاجیہ آ گیا، بشرطے کہ حال یہ ہو کہ وہ ایمان والا ہو، اس کا ایمان صحیح ہو، اس کا ایمان درست ہو، اس کا ایمان ملاوٹ سے پاک ہو، اولئک کان سعیہم مشکورا۔ تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال قبول ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کن کے قبول ہیں کن کے ناقبول ہیں، اس کا فیصلہ بھی قرآن نے دیا ہے۔ تو فرمایا اجتماعیت پیدا کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو سب مل کر، آپس میں سب مل کر مضبوطی سے تامے رہو، اعتصام، مضبوطی سے اپنی قوت کی بالو، جس سے جتنی اس کی استطاعت ہے پورا زور لگا کر یہ پکڑے، اور پکڑنے کا کام اللہ کا فضل ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بڑھاپے میں دیکھ لیا، اور فرمایا یہ تو امر ہو گیا، جس چیز کا حکم اللہ دے یہ بتاؤ اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں تک کہ انفرادی طور پر نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں صلاۃ قائم کریں، لیکن وہاں قائم کرنے کی علت بھی بتا دی کہ صلاۃ ہم کیوں قائم کریں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، تاکہ میں تمہیں یاد رہوں کہ ہمارا اللہ ہمیں کون سا آرڈر دے رہا ہے، کون سا حکم دے رہا ہے کہ ماننے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں، کس کام سے اللہ ہمیں اوامر نواہی یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کبھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کبھی اکیلے اکیلے چلتی ہیں، یہاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تامے رہو۔ اور یہ جو 8 آیاتوں کا ترجمہ ہو گیا، سن لیا، دماغ میں اس کو جگہ دی کہ نہیں کہ بھول گئی؟ نہیں، سورہ فاتحہ سے سورہ والناس تک ان کو پڑھتے رہیں گے، دماغ میں جگہ دیتے رہیں گے، اوامر اور نواہی کو اپنی اپنی جگہ رکھیں گے۔ یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہ کرنے کا کام ہے۔ تو وہ آپ کو بتا دیا گیا، ولا تفرقوا، پھرتے پھرتے نہ بننا، جدا جدا نہ ہونا، کیونکہ یہ اجتماعی کام ہے، اجتماعیت سے اس میں فائدہ ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور اب پھر آرڈر مل رہا ہے،
امر مل رہا ہے، وذکروا، یاد کرو۔ کون سی چیز یاد کرو؟ نعمت اللہ، اللہ کا احسان علیکم، جو تم پر ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے وہ احسانات یاد رکھو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اول مخاطبین صحابہ ہیں، صحابہ سے خطاب ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اب اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ الفت، اللہ نے تمہارے دلوں میں ملاپ ڈال دی، ملاپ۔ اور اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، وہ ملاپ سے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے فضل و احسان سے تو تم بھائی بھائی بن گئے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں، جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے سپرد تھے، اب ہمارے سپر میں، کیونکہ اس آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یہاں بھی اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سر آج آپ نے پڑھ لیا 5ویں نمبر آیت میں کہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں جن لوگوں نے یہ چیزیں، ایمان بالغیب، انفاق فی سبیل اللہ، آخرت پر کامل یقین، یہ اختیار کیا۔ یہ لوگ ہدایت پر رہے، ہدایت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ اب وہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح، کامیاب پانے والے ہیں۔ اور دیکھو، تفریقے کی، اجتماعیت کے خلاف میں نے آپ کو سمجھا دیا، بچوں کی طرح جس طرح استاد سمجھاتا ہے۔ جمع تفریق آپ کو بلیک بورڈ پر، اگر بلیک بورڈ ہوتا تو اس پر لکھ کر سمجھاتا، اب بتاتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ خبردار رہو، اگر تم نے اجتماعیت چھوڑ دی اور فرقہ واریت اختیار کی، تو ان لوگوں جیسے نہ ہونا، ان لوگوں جیسے رویہ اختیار نہ کرنا، باز رہو۔ جب تفریقہ اختیار کیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کو واضح دلائل آ گئے، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، اپنی منمانی کی، اپنے نفس کو الہ بنا دیا۔
اپنی خواہش کو الہ بنا دیا، اور سب سے بڑا الہ دیکھیں قبر کا پوجنا، بت کا پوجنا، غیر اللہ کا پوجنا، اس سے بڑا شرک جو ہے، تو یہ اتنے خطرناک نہیں۔ غیر اللہ کے پجاری جب غیر اللہ کی وہ کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ہمت کر کے یہ چوک جاتی ہے۔ لیکن جس نے جانتے بوجھتے اپنے نفس کو الہ بنایا، پھر اس کو منانا بہت مشکل ہے۔ کوئی اس کو پھر بغزادہ کیا کہ بغزادہ صاحب کے والد بھی اس کو نہیں، وہ خوش والی بات ہے، کوئی اس کو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو، جو اپنے آپ کو الہ کہے کہ میں ہوں، جو کچھ ہے وہ میں ہوں، یہ میں اپنے آپ سے نکالنا ہے۔ پھر اجتماعیت میں ہمیں جگہ بھی ملے گی، اجتماعیت میں ہمیں جگہ بھی ملے گی۔ یہ میں شیطان نے کیا ہے، اللہ نے کہا اس کو اپنا دشمن بناؤ، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں جس نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ، فرقہ واریت اختیار کی، اور دلائل، واضح دلائل آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، تو اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ پھر تو کہتے ہیں بھئی کلمہ پڑھا ہے، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں یہ کرتے ہیں، تو دو گروہ ہو جائیں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے، اور قرآن کو اس طرح سیکھو، جو سورہ یہ آخری پارے کے، جس طرح آج ہمارے ایک بھائی نے کبھی کبھی بغزادہ صاحب بھی ایسا کرتا ہے، یہ بھی ایسا کرتا ہے، یہ اما یتساءلون، یہ آخری پارہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ ابھی چھوڑ دیں، آخری پارے سے شروع کرو، تاکہ جنت اور دوزخ، ایک طرف جنت کی باتیں جانا، دوسری طرف جہنم کی باتیں وہ سنایا کریں، کیونکہ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے کیا کہا، پہلے تو سورہ بقرہ ہے اور یہ تو بعد میں ہے، تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ وہ پہلی وہ مکی صورتیں ہیں، اما یتساءلون کی پارہ جو ہے وہ مکی صورت ہیں، نبی علیہ السلام وہ تو پہلے وہ سنائی ہیں، بعد میں یہ سنائی ہے، یہ تو ہجرت کر کے، بعد میں جب ہجرت کر کے اور 2 سال گزر گئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو بعد میں آئے ہیں، پہلے تو خوشخبریاں بھی دی گئیں اور بدخبریاں بھی دی گئیں،
تو وہاں سے شروع کرو، اور چھوٹے چھوٹے جملے دلچسپ ساتھی یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں بلکہ میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، ہمیں ٹیم بنانا چاہیے، ٹیم، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کام کریں۔ موت تو آنی ہے، موت سے تو گلوفلازی کسی کو نہیں ہے۔ وہ میرا ایک رشتہ دار میرے ساتھ ہنستا ہے، ارے زور دے دو مسئلے کو، زور دے دو، زیادہ سے زیادہ، اگر زیادہ تمہاری عمر ہو گئی، تمہاری عمر ہو گئی تو 10 سال، میں نے کہا یار 10 سال بھی آپ نے بہت یاد کیے، پتہ نہیں ابھی دنوں کو شمار کر کہ اب جانے والا ہوں، اب جانے والا ہوں، اب جانے والا ہوں۔ اس جانے سے پہلے ٹیم تیار کر رہے، یہ بھی تمہارا ذخیرہ ہے، اللہ تم سے خوش رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے احسانات یاد کرو، تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور دیکھو پہلے کیا تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آگ کے، یہ کیا کہتے ہیں، جو گڑھے ہوتے ہیں، اس کے کنارے تم تھے، اور جو ہی کنارہ گر پڑتا تم بھی ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْ، اللہ نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ نے جہنم کے گڈھوں کے کناروں سے اور جہنم میں گرنے سے، ورنہ تم تو وہیں کھڑے تھے، پاؤں رکھتے تو گڑھ نیچے جاتے، تم سمجھتے کہ یہ زمین ہے اور نیچے سے وہ جو ہے وہ گڑا تھا۔ اللہ نے بچا لیا اور تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تو اب ایک دوسری آیت سناتا ہوں، وہ سورہ نور میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہ سورہ فرقان ہے، یہ سورہ نور ہے، اس میں کئی آیات ہیں اور پہلے گزر چکی ہیں۔ اب اس مضمون کے مطابق اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہیں، مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسری شرائط۔ قرآن میں کئی اجمال ہیں، کئی تفصیل ہے۔ اجمالی آیتیں بھی ہیں۔ یہ منکرین سنت جو ہیں، یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، یہ اجمال کو بھی نہیں پہچانا، کہتا ہے بس قرآن مفصل کتاب ہے، مفصل کتاب ہے۔ ارے ظالم کس نے انکار کیا ہے؟ مفصل کتاب ہے، لیکن شرائط کے ساتھ مفصل کتاب ہے۔
رسول کے ساتھ مل کر مفصل کتاب ہے۔ قرآن اور رسول کو آپس میں ملاؤ تو مفصل کتاب ہے، اور قرآن اور رسول کو جدا کرو تو مجمل کتاب ہے۔ مجمل اور مفصل کسے کہتے ہیں؟ مجمل وہ ہے، امام راغب لکھتا ہے المجمل ما یحتاج الیہ البیان، جو وضاحت کی محتاج ہو وہ مجمل ہے۔ تو قرآن میں کئی مجمل آیتیں ہیں، وہ وضاحت کی محتاج ہیں، تو قرآن نے دوسری جگہ وہ وضاحت کی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی۔ تو فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب یہ مومن لوگ اس رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، ایک اجتماعی کام کا، مختصر کر دوں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، ایک اجتماعی کام کرو۔ تو اب یہ سمجھ گئے کہ یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ لم یذہبوا، یہ صحابہ نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوا، جب تک رسول سے اجازت نہ مانگی ہو۔ کہتے ہیں ضروری کام ہے۔ آج ہم اجتماعیت کو نہیں جانتے ہیں، یا مولانا صاحب میں نہیں آؤں گا اس پروگرام میں، میں نہیں آؤں گا، میرے بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے۔ ارے وہ میرے ضروری کام اس سے بھی ضروری ہے، وہ تو چند گھنٹوں، چند دنوں، چند سالوں کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ یہاں تو اگر معاملہ ٹوٹ گیا تو پوری عمر کا نقصان ہے، پوری زندگی کا نقصان ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں ابھی دنیا کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت کم، لیکن ذرا آگے بڑھنا چاہیے، اب بڑھانا چاہیے۔ تو فرمایا جب یہ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں رسول اور مومنین، لم یذہبوا، رسول کی اجازت کے بغیر یہ نہیں جا سکتے، ان کا ایمان ان کو اجازت نہیں دیتا کہ رسول لگا رہے۔ رسول تو پسینے جو ہیں وہ نکالیں، اور ہم ٹھنڈے اینٹوں، تمہارا امیر تو پسینہ پونچھے اور تم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے۔ وہ غزوہ تبوک بعد مجھ سے جو ہے اب عمر بھی ایسا ہے، تڑکالا بھی ایسا ہے، بات ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ ایک تھا صحابی، پھر اللہ نے حکم بھی دیا، اور ان آیتوں کے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین صحابہ کی بات وہ سمجھو جن کا معاملہ التوا میں رکھ دیا گیا۔ تو وہ تین ہے۔ ایک چھوٹے کی بات آ رہی ہے، ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی جوان تھا، بیوی بھی خوبصورت تھی، خوب ٹھنڈے چھاؤں پڑے تھے، پانی بھی تازہ، چھڑکاؤ بھی کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ ابھی آدھا دن گزر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ساتھی سب چل پڑے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوں، ٹکیا لگائے ہوئے ہوں،
خوبصورت بیوی بھی ہے، ابھی جوان لڑکی ہے اور خدمت کر رہی ہے، فوراً میرا ذہن ہو یہ کیا ہوا؟ اللہ کا نبی، اب اس نے کتنا سفر کیا ہوگا، ساتھ ابو بکر بھی ہے، ساتھ عمر بھی ہے، ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہیں، وہ تو گرمی میں جا رہے ہیں، تبوک بھی جا رہے ہیں۔ کہتا ہے دل کٹ کٹ کرنے، دیکھیں اس کو ایمان کہتے ہیں، دل کٹ کٹ کرنے لگا یار۔ ایمان اجازت نہیں دیتا، اب ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں کیا کروں، میں بیوی کو بتایا لاؤں دل نکالو، بس بیوی کے ساتھ دور کرو یہ جھاڑو مارو جو تم لگاتے ہو، بس تیز اونگلی نکالی اور اس کو جو ہے نا باغیں اس کی سس کی، کہتا ہے آدھے دن بعد میں پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا تو پیچھے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہوگا، ارے کوئی آ رہا ہے، کوئی ایماندار آدمی، اس کو دیکھو، اس کو پہچانو، آ رہا ہے، اب آ رہا ہے ہمارے ساتھ ہو کر۔ دل نے اس کو وہ کوڑے لگائے ہیں، دل نے اس کے اپنے دل نے اس کو کوڑے لگائے ہیں، وہ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی نظر مجھ پہ پڑی تو بس اس کا چہرہ جگمگاتا لگا، ابو خزیمہ تو بھی رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا آ گئے۔ صحابہ ایسے تھے، اجتماعی معاملات میں کیوں اجتماعی معاملے سے رہ جاؤں؟ تو جب یہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب یہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک اجتماعی کام پہ ہوتے ہیں، لم يذهبوا، یہ نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوا، یہاں تک اس رسول سے پوچھیں کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں، اتنا ضروری کام ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ یستأذنونک، جو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں، اولئک الذین، تو یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ بھی اپنے بندوں پر، اللہ بھی تو ایسا سنگین نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے نبی کہ یہ تیرے ساتھی، یہ صحابہ کرام، جب تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ان میں جس کو تم چاہے اجازت دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور دیکھو اجازت بھی دو، رخصت بھی دو، یہ چلا جائے، لیکن کام اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اللہ اہمیت بتاتا ہے، بس اتنی بات کرتا ہوں پھر چھٹی کرتا ہوں۔ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جن میں سے اے نبی آپ جو چاہیں وہ اجازت دے دیں، لیکن یاد رکھو وَاسْتَغْفِرْ، اجازت دے دیا، جب آپ نے اجازت دے دیا تو میں نے بھی اجازت دے دی، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے جس کو اجازت دی ان کے لیے اللہ کے لیے کیا کرو، بخشش مانگو۔ اللہ یہ شخص تو آیا، مجھ سے اجازت بھی لی، چلا بھی گیا، لیکن اب بھی یہ شخص اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک نبی نے یہ کام ختم نہ کیا ہو، تو اب اس کو استغفار کیجئے کہ اللہ اس نے مجھ سے اجازت مانگی ہے تو اس کو بخش دے اللہ۔ تو اجتماعیت کی اتنی اہمیت ہے
تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، تاکہ ہم یہ باتیں اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ اور شکر ہے ہماری تنظیم یہ ہے کہ پہلے اللہ کی کتاب مانتی ہے، اور یہ درست وہ اعتدال والا طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہر کتاب پہ بالا ہے، اور اللہ کا رسول تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا تو خود قرآن پر ایمان ہے۔ جب اس کا خود قرآن پر، رسول کا خود قرآن پر ایمان ہے، تو وہ قرآن کے خلاف روایت کیوں کہے گا؟ یہ تو راویوں نے گڑی ہوگی، رسول کی یہ نہیں ہے۔ رسول تو قرآن کی ایمان رکھتا ہے، رسول تو قرآن کی وضاحت کرتا ہے۔ اب اس وضاحت کے لیے آپ نکلیں، وقت دیں، کوشش کریں، چندہ دیں، رقم دیں، یہ سب کچھ کرو تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ آپ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔